बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। बारान रहमत जब भी कराची वालों पर बरसता है, यहाँ पर मसाइल का एक नया अंबार हमारे सामने आ जाता है। आज के प्रोग्राम में ज़ाहिर कराची में बारिश और फिर बारिश में कराची कैसा होता है, अगर इस पर बात न की जाए तो प्रोग्राम का आगाज़ नहीं हो सकेगा। लेकिन इस अहम तरीन मौजू के साथ साथ हमें मालूम है कि अफगानिस्तान में बदलती हुई सूरत हाल पर बात करना भी बहुत अहम है। आज की इतलात ये थी कि अफगानिस्तान में तालिबान अपनी हुकूमत का बाकायदा तौर पर ऐलान कर देंगे, लेकिन आइंदा एक हफ्ते के लिए ये मामला मौखिर कर दिया गया है। इन दो अहम मौज़ूआत पे आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले जरा कराची पर बात कर लें। आज कराची में क्या हुआ? 2 रोज से प्रेडिक्शन थी महकमे मौसमियात की कि अर्बन फ्लडिंग होगी। अर्बन फ्लडिंग का मकसद ये है कि कराची के इलाकों में, चाहे वो पॉश हो, मज़ाफाती इलाके हो, सब जगह पर पानी भर जाएगा या भर सकता है। उसकी वजूहात क्या हैं? क्योंकि हमारे यहाँ ड्रेनेज का कोई सूरत हाल तो है नहीं। खस्ता पुराना बोसीदा एक निज़ाम है जो कि अरसा दराज से चला आ रहा है। रोज़ाना की बुनियाद पर यहाँ सियासी जमातें एहतजाज तो करती हैं। एडमिनिस्ट्रेटर कराची नए तैनात कर दिए गए हैं मुर्तज़ा वहाब साहब। उनकी आमद के बाद कितनी तब्दीली आई, शायद ये बहुत ज़रूरी है। कराची में बारिश तो आती है, बारिश से पानी आता है, लेकिन नलकों में पानी भी नहीं आता। और अब तक की इतलात के मुताबिक, जब मैं आपसे इस वक्त बात कर रही हूँ, कि इलेक्ट्रिक इंतजामिया की जानिब से एक मरतबा फिर कहा गया है कि हम नुकसानात से बचने के लिए हमने बहुत सारे फीडर्स जो हैं उनको बंद कर रखा है। लेकिन इतलात ये भी हैं कि एक शख्स और बिजली के खंबे की तार टूटने से जाम बहक हो चुका है। तो ये शहर की सूरत हाल है। ज़रा अहम शख्सियात को आज हमने ज़हमत दी है। सबसे पहले ज़रा कराची के मौजू पर बात करते हैं। अमात इस्लामी कराची हैं, हाफिज़ नईमुर रहमान साहब मुझे स्टूडियो में ज्वाइन कर चुके हैं। हाफिज़ साहब बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लेकर आए। मुर्तज़ा वहाब साहब एडमिनिस्ट्रेटर कराची, उनसे ज़रा वक्त लिया है और बात करते हैं कि आज शहर में बड़े दौरे हुए हैं, तो इन दौरों का हासिल हुसूल क्या निकला है? क्या वाकई शहर के वो इलाके जिसमें नागन चौरंगी, सुरजानी टाउन, लियाकताबाद, गुलशन इकबाल, ये सारे वो एरियाज हैं। इसके अलावा अभी पता चला था कि मेन यूनिवर्सिटी रोड से जो मुत्तसिल इलाका जा रहा है महकमा मौसमियात का, वो पूरा एक तालाब का मंजर पेश कर रहा है। थोड़ी फुटेज भी चला दें जनाब। तो सूरत हाल ये है। हाफिज़ नईमुर रहमान साहब, जरा आपसे आगाज़ किए लेते हैं। ये मूसलाधार बारिशें, शहर का हुलिया बिगड़ जाना, इस पर हमारी गिरियावज़ारी, ये हमारी किस्मत ही बन चुकी है। बस ऐसा ही लगता है कि चूंकि ऑनरशिप नहीं है ना, जो हुकूमत भी है इस वक्त, ज़ाहिर एडमिनिस्ट्रेटर खुद पीपल्स पार्टी ने अपने नॉमिनेट कर दिए हैं। हाफिज़ साहब आपकी कतः कलामी जी, मैं जरा एडमिनिस्ट्रेटर पहले हुकूमत से बात करते हैं ना। हुकूमत हमेशा अहम होती है और ज़ाहिर है आप लोग सियासी जमातें हैं जो उन पर कड़ी निगाह रखते हैं। मुर्तज़ा वहाब साहब एडमिनिस्ट्रेटर कराची टेलीफोन लाइन पर दस्तयाब है। मुर्तज़ा साहब अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया वक्त देने के लिए। मुर्तज़ा वहाब साहब, कैन यू हियर मी? ओके, टेक हिम अगेन। हाफिज़ साहब, मैं उनसे ये जानना चाहती थी, आज उन्होंने बड़े दौरे किए, आपने भी फुटेजेस देखी होंगी, लेकिन हमारा सवाल ये कि आपने शहर में इस दफ़ा कुछ बेहतर चीज़ें देखी हैं, क्योंकि पीपल्स पार्टी क्लेम कर रही है। देखिए मसला ये है, बारिश इतनी हुई ही नहीं है। ठीक है ना, जो अर्बन फ्लडिंग वाला मामला है, हाँ। तो इस तरह से इतनी बारिश नहीं हुई है कि इतना पानी आ जाए, जैसे आपने फरमाया। तो इतना पानी तो इतनी बारिश से नहीं आता, लेकिन जहां जहां बारिश हो रही है वहां पर उस वक्त पानी ड्रेन आउट नहीं होता है। ठीक है। और आपने बहुत सारे इलाकों का बताया है कि जहां पर सड़कों के ऊपर पानी मौजूद है, और उसका सबब ये है कि जो बरसाती नाले हैं, कुछ मेन नाले हैं, कुछ उसके छोटे नाले हैं। पहले ये होता था ये KMC के पास हैं, ये DMC के पास हैं, ये सिटी के पास हैं, अब तो सब कुछ पीपल्स पार्टी के पास है। ज़ाहिर सूबाई हुकूमत के ही एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं, सूबाई हुकूमत की ही हुकूमत भी है, तो लिहाजा अब तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी है। और इनको चाहिए कि 1 साल हो गया ना, पिछले साल से लेकर इस साल तक 1 साल हो गया जब इमरान खान साहब 3 घंटे के लिए आए थे, और उन्होंने पैकेज का ऐलान किया था, 1100 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान किया था। और शुरू में इन्होंने आपस में लड़ाई की थी, बाद में सब बच्चे बन गए थे और तीनों ने मिलकर ऐलान किया था कि हम बिल्कुल ठीक है, एक पेज पर हैं और कराची अब डेवलप होगा। 1100 अरब रुपए में से अगर 5 अरब रुपए भी कहीं पर खर्च हुए हों तो बता दें। किसी एक प्रोजेक्ट की बात कर लें, आपके 4 मंसूबे पे तो वफाकी हुकूमत में बजट में पैसे ही नहीं रखे। सर मैं तो आपसे ये सवाल बारिश का, आपने नाले साफ होते हुए देखे शहर के? हुए, मैं जो बात जितनी है, नाले साफ हुए, लेकिन 1 साल में जितना काम इन नालों पे होना चाहिए था, वो नहीं हुआ। गुजर नाले पे हुआ और इसी तरह से, लेकिन उसमें भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है अभी। और वो प्रॉब्लम ये है कि जिन लोगों को वहां से हटाया गया, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक उनको कंपनसेशन नहीं मिल रही है। बहुत थोड़े से लोगों को आधी पौनी कंपनसेशन देकर आप इस तरह से बेघर कर देंगे, ये भी तो ठीक नहीं है ना। तो 1 साल तो बहुत होता है।
اس ایک سال میں کمپنسیشن بھی ہونی چاہیے تھی, لوگوں کو متبادل جگہ بھی فراہم کرنی چاہیے تھی, اور نالوں کو ڈیولپ کرنا چاہیے تھا. اب جہاں سے کچرا نکالتے ہیں بڑی بڑی مشینوں سے وہیں پر رکھا ہوتا ہے. اب جا کر دیکھ لیجیے ناگن چورنگی میں تو یہی صورتحال ہے, سارا کچرا ابل کے باہر آ جاتا ہے. چھوٹے نالوں میں سے بھی, میں جس جگہ رہتا ہوں نارتھ آباد میں, شارع نور جہاں, وہ آپ دیکھ لیجیے, وہ سارا کچرا نکالتے ہیں اور اس کے اوپر لگاتے ہیں, بارش آتی ہے پھر اس کے بعد دوبارہ وہ کچرا چلا جاتا ہے, اس کی پیچ ورکنگ ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر وہ بارش کے ساتھ ٹوٹ جاتی ہے. بدترین صورتحال ہے نارتھ نظام آباد جیسا علاقہ. میں تو اس لیے مثال دے رہا ہوں کہ کراچی میں ایسا علاقہ یعنی ایک مثال تھا, مثالی علاقہ, اور اس کا حال یہ ہو گیا ہے کہ وہ بدترین صورتحال سے دوچار ہے. تو آپ باقی علاقوں کا بتائیں نا کیا ہے. اور اب تو ہو یہ گیا ہے کہ چونکہ انہوں نے ڈیزائننگ میں پرابلمز ہیں, تو ڈی ایچ اے سے لے کر سرجانی تک ایک جیسی صورتحال ہو جاتی ہے. اللہ نہ کرے کہ اللہ کرے بارش ہو, لیکن اتنے ٹکڑوں میں ہو کہ ہم سہ سکیں, ایسا نہ ہو کہ خطرناک, ورنہ اگر خدا نہ خواستہ ایک ساتھ بہت ساری بارش ہو گئی تو پھر سے وہی صورتحال ہوگی جو پچھلے سال ہوئی تھی. حافظ صاحب, میں نے سنا تھا آپ لوگوں نے آج ایک احتجاج کا اہتمام بھی کیا تھا, کیا وہ ملتوی ہوا, اور اگر ملتوی نہیں ہوا تو آپ نے اس کو کس جانب آگے بڑھا رہے ہیں؟ کیونکہ یہ تو بات ہے کہ باران رحمت برس جاتی ہے, لیکن ہمارے ہاں پانی اور باقی ساری چیزوں کے مسائل جوں کے تو ہیں. آج بھی بہت سارے علاقوں میں پانی کی بندش کی شکایات تواتر سے موصول ہوتی ہے. اب دیکھیں نا, 8 ستمبر کو ہم نے واٹر بورڈ جو شارع فیصل کے اوپر ایک بہت بڑے دھرنے کا اہتمام کیا ہے, اور اس کا سبب یہ ہے کہ ایک تو پانی ہے نہیں جتنا ہماری ضرورت ہے, اس کا 1/3 اور 1/4 پانی ہے کراچی میں, لیکن اس میں سے بھی ٹینکرز کے ذریعے سے تو آتا ہے, نلکوں میں نہیں آتا. تو کوئی یہ سوال تو کرے نا کہ یار جو پانی ٹینکر سے دستیاب ہے وہ نلکوں میں کیوں نہیں آتا. یہ سوال وزیر اعظم سے بھی, وزیر اعلیٰ سے بھی ہے, چونکہ واٹر بورڈ ان کے ماتحت ہے. اسی طرح سے اتنی بڑی آبادیاں ایسی ہیں, یعنی آپ دیکھیں نا بلدیہ ٹاؤن میں جب ضمنی انتخاب ہوا تو ہر آدمی پانی پہنچا رہا تھا وہاں پہ. اب جا کر دیکھ لیجیے آپ, آج وہاں پر ہمارے جماعت اسلامی کے تحت 28 مقامات پر مظاہرے ہوئے ہیں, اور یہ اس لیے 28 مقامات پر صرف اس ضلع کے ماڑی میں, صرف اس جگہ پہ, صرف ضلع کے ماڑی NA 249, ٹھیک ہے, اور صرف اس لیے ہوئے ہیں کہ وہ لوگ اتنے بیزار ہیں کہ یار یہ صرف الیکشن میں آتے ہیں برساتی مینڈکوں کی طرح, اور اس کے بعد غائب ہو جاتے ہیں. اب آپ بتائیے مجھے پورے نارتھ کراچی کی پانی کی صورتحال یہ ہے, اورنگی ٹاؤن کی, لانڈی کی صورتحال یہی ہے, ڈی ایچ اے کی صورتحال یہی ہے. ڈی ایچ اے تو خیر پانی آتا ہی نہیں نا, وہاں تو پانی ہے ہی نہیں. ملیر کینٹ کے وہ علاقے کے جو ملیر کینٹ کے باہر ہیں وہاں سادی ٹاؤن ہو گیا. لیکن بات یہ ہے حافظ صاحب, قطع کلامی کے ساتھ سوال یہ ہے کہ میں نے کہا نا کہ ہم گریہ زاری کرتے ہیں, نوحہ کرتے ہیں ان چیزوں کا کہ کراچی, قسمت, کچرا, فلاں, یہ وہ, اس کا کوئی ہمیں مستقل حل, کنٹونمنٹ کے بھی آپ کو معلوم ہے کہ الیکشنز ہو رہے ہیں, اس میں بھی آپ کے کینڈیڈیٹس موجود ہیں, اور ظاہر ہے باقی سارا سلسلہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں, لیکن جو تبدیلی والا ایک ایلیمنٹ ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ریسٹور ہو سکتی ہے؟ گو کہ ہمیں معلوم ہے کہ کراچی میں ایٹ لیسٹ منیمم لیول پر اگر میں بات کروں تو 17 ایجنسیز تو یہاں پر کچرا اٹھانے, پانی دینے اور بجلی کا نظام اور نہ جانے کن کن چیزوں پر متعین ہے. گھر کے ایک رکھوالے یا ایک گھر کو اون کرنے والے کی ضرورت ہے اس شہر کراچی کو. اس شہر کراچی کا اس وقت والی وارث کوئی نہیں ہے. پرائم منسٹر ہوں یا CM ہو, چاہے یہاں پر کوئی میئر بنتا ہو, ہر آدمی روتا رہتا ہے. ایک کو 18ویں ترمیم کا مسئلہ ہے, ایک کو مرکز سے پیسے نہ ملنے کا مسئلہ ہے, ایک کو کہتا ہے کہ مجھے اختیارات نہیں ہیں, اور جس کے پاس جتنا اختیار ہے وہ خرچ نہیں کرتا. میں اوپر سے شروع کرتا ہوں. اگر PSDP جو ہمارا پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام ہے جو وفاق کا ہے, اس میں 650 ارب روپے تھے لاسٹ ایئر, تو کراچی کے لیے خان صاحب کی کابینہ نے اور قومی اسمبلی سے انہوں نے 18 ارب روپے پاس کروائے تھے. 2 ارب روپے بھی خرچ نہیں کیے. ٹھیک ہے, اس کے بعد 900 ارب روپے میں سے بھی 18 ارب روپے رکھے ہیں. اور جن پروجیکٹس کے بارے میں اعلانات کیے تھے کہ K4 منصوبے میں وفاق کنٹریبیوٹ کرے گا, سیوریج میں کرے گا, ٹرانسپورٹ میں کرے گا, گرین لائن میں کرے گا, میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ پچھلے 1 سال میں اس پیکیج کے اعلان کے بعد, اور بدقسمتی دیکھیے PSDP میں ترقیاتی بجٹ میں وفاق کے K4 کا نام ہی نہیں ہے. میں چیلنج کرتا ہوں, دکھا دیں مجھے یہ, تو کیسے K4 بنے گا؟ اب آجائیے صوبائی حکومت کے پاس, وہ بھی یہاں پر ڈیلیور نہیں کر رہے. 12-15 ارب روپے خرچ کر دیے انہوں نے K4 پر, اور کہا کہ ڈیزائن ہی ٹھیک نہیں ہے, پھر واپڈا کو دے رہے. یعنی یہ آپس میں آپ وہ نسخہ کیمیا مجھے بتائیں جو کراچی کا مسئلہ حل کرے. آپ کہہ رہے ہیں کہ ون پاور ہونی چاہیے, ایک ہی آدمی کے پاس پاور ہو, وہ تو نہیں ہو سکتا. نہیں, وہ نہ دیکھیں, وہ اول تو یہ ہونی چاہیے تو ایک الگ بات ہے نا, لیکن ابھی سسٹم کے تحت ہے نا. میں عوام سے کہتا ہوں, دیکھیں میں آپ سے ایک بات ضرور کہتا ہوں کہ اگر جماعت اسلامی کے پاس کراچی کی کا اتنا مینڈیٹ میں سے 1/3 مینڈیٹ بھی ہوتا جتنا PTI اور MQM کے پاس رہا ہے, 1/3, تو کوئی کراچی کا حق مارنے کی جرت نہیں کر سکتا تھا. میں آپ کو پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, کوئی بھی ہو آپ کو الیکٹ کیا جائے, اس لیے کہ جب آپ دیکھتے ہیں آپ تبدیلی کو, آپ سراب کو, آپ دھوکے کو, آپ لسانیت کو, آپ پیسے کو, سرمایہ داری کو, سب کو ووٹ ڈال دیتے ہیں, اور اس کے بعد آپ کا حال یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جو ہے آپ کی نامرضی کا ایکٹ بنتا ہے,
نہ آپ کو جو ہے اختیار ملتا ہے اور نہ آپ کے پانی کا مسئلہ ہوتا ہے. حافظ صاحب برا نہیں مانیے گا, لیکن سوال پھر ذہن میں ہمارے یہ اٹھتا ہے کہ کے پی کے میں جن کے ساتھ آپ نے الائنس کر کے گورنمنٹ فارم کی تھی وہی تو سارے, اب ظاہر ہے وہی سارے لوگ وفاق کا حصہ ہیں, وہاں کون سے یا مطلب جھنڈے گاڑ دیے گئے, ہم سوری لیکن وہاں پہ کون سے ایسا تبدیلی کا کام آپ کی جماعت کی جانب سے ہو گیا جو آپ اپنے کریڈٹ پہ لے جائیں کہ چھوڑے پاکستان تحریک انصاف کو؟ 5 سال میں جماعت اسلامی ان کے ساتھ کولیشن گورنمنٹ میں تھی. یہ میں نہیں کہہ رہا, عمران خان صاحب خود بار بار کہتے رہے کہ جو جماعت اسلامی کے وزراء ہیں ان کی کارکردگی سب سے بہترین ہے, ایمانداری کے ساتھ اور پراپر طریقے سے انہوں نے وہاں پر کام کیا تھا. دیکھیں ہمارے پاس وہاں پر بلدیاتی وزارت تھی, وہاں پر ہمارے پاس جو ہے وہ فائننس تھا, وہاں پر ہمارے پاس جو ہے وہ اوقاف کا محکمہ تھا. ان سب محکمے میں آپ بتا دیجئے کہ کوئی خدا نہ خواستہ کوئی مسئلہ ہوا ہو, کوئی کرپشن ہوئی ہو, ایمانداری سے کام کیا اور اپنے شعبے میں بہترین کام کیا. اب آپ بتائیں وہاں کے پی میں بلدیاتی الیکشن ہی نہیں ہو رہا, تو یہاں پہ بھی نہیں ہو رہا, پنجاب میں بھی نہیں ہو رہا, بلدیاتی الیکشن تو ایک اور سوال ہے. دیکھیں میں تو پوچھنا چاہتا ہوں کہ پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کا اختلاف کیا ہے بھائی؟ بلدیاتی الیکشن نہ کرانے پر ان دونوں نے اتفاق کیا ہوا ہے. یہاں پی ٹی آئی مطالبہ کیوں نہیں کرتی بلدیاتی الیکشن کراؤ؟ پہلے پنجاب میں کروانے پڑ جائیں گے نا, کرانے پڑ جائیں گے, اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ بہانے بناتی رہتی ہے کہ لیکن آپ لوگ اس جانب زور بھی تو نہیں ڈال رہے. دیکھیں حافظ صاحب, سپریم کورٹ میں 8 تاریخ کو کیس ہو رہا ہے. لیکن میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں, دیکھیں یہ آپ کو شاید لفظ گرا گزرے میرا, لیکن میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ دیکھیں احتجاجی مظاہرے ان کی اپنی اہمیت ہے, سیاسی جماعتیں اپنا مومنٹم بناتی ہیں, بالکل درست ہے, لیکن اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا نا حافظ صاحب. 4 لوگ 28 مقامات 50, میں نے آپ کے کے الیکٹرک کے دھرنے دیکھے ہیں اور میں نے کور بھی کیا ہے خدا کے آپ لوگوں کے پاس, لیکن آج بھی وہی صورتحال ہے سر. کہیں آج 600 فیڈر ٹرپ ہوئے تھے, کل پورا ملک جو ہے پورا شہر اندھیرے میں ڈوبا رہا, کوئی پوچھنے والا نہیں. مطلب وہ جو ایک جسے کہتے ہیں نا تبدیلی آنا یا کم از کم ناک کرنے سے رزلٹ اورینٹڈ چیزیں پیدا ہونا, وہ تو نہیں دکھائی دیتا. دیکھیں بحیثیت پولیٹیکل پارٹی ہمارا فرض کیا ہے یہ دیکھیں, یہ ہے نا کہ جب کوئی مسئلہ ہو تو اس مسئلے کو اجاگر کریں ایمانداری کے ساتھ, ٹھیک ہے. جب آپ کے پاس موقع آئے تو آپ اس میں ڈیلیور کریں. ہم وہ کر رہے ہیں نا, ہم کوئی گولی لے کے تھوڑی جائیں گے مارنے کے لیے کسی کو. لیکن آپ بتائیں اسی زمانے میں جب ہم نے پوری احتجاجی تحریک چلائی ہے تو نیپرا میں خود میں پیش ہوتا رہا اور ہماری ٹیم پیش ہوتی رہی, ہم نے بہت زیادہ مرتبہ ان کو ٹیرف مزید بڑھانے سے روکا ہے. بہت ساری ہماری اس پریشر کے نتیجے میں کہیں کوئی پرابلم آتی ہے تو جماعت اسلامی کے پاس لوگ آتے ہیں اور ہم ان کا مسئلہ حل کرواتے ہیں. آپ نے بحریہ ٹاؤن کا دیکھا مسئلہ, اس پہ ہم نے اس کو ریزالو کرانے کی طرف لے کر گئے. آپ نے نادرا کا معاملہ دیکھا, ہم نے شناختی کارڈ میں ایس او پی تبدیل کروائی. تو احتجاج کرنے, نکلنے اور پازیٹیو احتجاج کرنے کا فائدہ ہوتا ہے, لیکن اب عوام کا بھی کام ہے کہ وہ امپاور کریں ہمیں. کینٹونمنٹ سے اس کا آغاز انشاءاللہ ہوگا. ہم نے بہترین کینڈیڈیٹ کھڑے کیے ہیں اور آپ کسی ایک کینڈیڈیٹ پہ بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو ہے نا اس میں کوئی کمی ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ پڑے نہ پڑے یہ ایک الگ سوال ہے نا حافظ اس دفعہ. آپ اچھا میں چل پھر کر دیکھیں, جائیے ان حلقوں کے اندر لوگوں سے پوچھئے, پہلے تو یہ پوچھئے کہ جو لوگ آپ نے گلشن اقبال کے بہت سارے علاقوں میں ایک بینر میں نے دیکھا ہے, اس کے نیچے جماعت اسلامی لکھا ہے, اس لیے وہ میں پڑھ رہی وہاں سے گزر رہی تھی تو میں نے دیکھا وہاں لکھا ہوا تھا بہت مبارک ہو آپ کے علاقے کی سڑک بن گئی یا اس کی مرمت کر لی گئی. تو یہ سر آپ نے بنوائی کہ وفاق نے بنوائی, کس نے بنوائی؟ اور یہ انہوں نے بنوائی, یہ انہوں نے بنائی. ہاں میں بتاتا ہوں, کچھ سڑکیں جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کی حکومت اس وقت بنواتی ہے جب الیکشن آتا ہے, یہ ان کا ابھی تو نہیں بنوا رہے, ابھی کچھ انہوں نے بنائی تھی, بنوا رہے. اچھا کچھ پی ٹی آئی کے ہمارے دوست بنوا رہے ہیں قومی اسمبلی کے فنڈ سے, وہ آدھی پونی جو بھی ہے, بارش آئی تو پتہ چل جائے گا کہ وہ آ گئی ہے. آپ جا کے دیکھیں تو سارا ڈامبر اچھل اچھل کے لوگوں کے منہ پہ گر رہا ہے, تو یہ پتہ چلا. لیکن میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں ان دوستوں سے کہ اگر 18ویں ترمیم آڑے تھی تو قومی اسمبلی کے فنڈ سے یہ سڑکیں کیسے بن گئیں؟ تو سر آپ کو لکھنا چاہیے تھا کہ یہ سڑک کس نے بنوائی. آپ تو مبارکباد دے رہے ہیں حافظ صاحب. نہیں وہ ہمارے پریشر میں بنی ہوگی اس لیے مبارکباد دی ہوگی کسی نے. کوئی ایک نالا ہے, نالا وہاں پر ایک پرابلم ہے, اس نالے کے اوپر ہم نے پوری کیمپین چلائی ہے جس کا پی سی 1 منظور ہو گیا ہے ہماری جدوجہد کے نتیجے, اس پر انہوں نے شاید کوئی مبارکباد دی. دیکھیں مجھے یہ بھی پتا ہے, مجھے یہ بھی پتا ہے. آپ جائیے گا, میرے کہنے سے جائیے گا, گلشن اقبال 13C کا دورہ کریے گا اور وہ جو سڑک تھا ہاں وہاں کا دورہ کریے گا, اور وہ جو نئی سڑک ڈامر جس کا اچھل اچھل کے اب لوگوں کے منہ پہ لگ رہا ہے, وہاں جا کے ذرا چیک کیجیے گا. ہو سکتا ہے سوالیہ نشان کے ساتھ لکھا ہوگا. نہیں لکھا نا. اچھا ایک بریک لے لیتے ہیں, ذرا بریک سے واپس آتے ہیں. تو ایک اور سوالیہ نشان ہے اور وہ ظاہر افغانستان کی صورتحال پر ہے. پوری دنیا سر جوڑ کر یہ بیٹھی ہے اور یہ انتظار میں ہے کہ اب طالبان افغانستان میں کس طرح کی حکومت سازی کو آگے لے کر جانا چاہتے ہیں. آج بہت سی انسائٹ ہیں اس معاملے پر. ایک بریک کے بعد ذرا اس پر بھی بات کریں گے. پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں 7 سے 8.
वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे और ब्रेक पे जाते जाते मैंने आपसे कहा कि ज़रा बात कर लेते हैं हुकूमत साजी की जो कि तालिबान करने जा रहे हैं अफगानिस्तान में। लेकिन आज इत्तलात ये हैं, आज भी इत्तलात ये हैं कि पंजशेर में जो है एक मरतबा फिर टेंशन बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। दोनों फरीकैन की जानिब से इत्तलात ये हैं कि शायद भारी नुकसान हो रहा है दोनों जानिब। लेकिन इस सब सूरत हाल में हम ये भी देख रहे हैं कि अफगानिस्तान की नई इंतज़ामिया का ऐलान जो है वो आइंदा हफ्ते तक के लिए मौखर कर दिया गया है। इसके पीछे बहुत सारे ज़ाहिर हालात और वाक़यात हैं जिसको डिबेट करना बहुत ज़रूरी है, और फिर शायद ये जानना भी ज़रूरी है कि अफगानिस्तान में आने वाली हुकूमत, इत्तलात ये भी थी आज किसी हद तक कि शायद दारुल हुकूमत भी तब्दील करने का सोचा जा रहा है। आइन में तरमीम कैसे होंगी, शूरा का इंतखाब और बाकी सारा ये एक लंबा प्रोसेस है। लेकिन इससे पहले अभी तक सूरत हाल कहाँ ठहरी हुई है, इस पर बात करने के लिए हमने ज़हमत दी है ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैयद गजनफर अली साहब को। तज्ज़ियाकार हैं सर, और ज़ाहिर उनसे ज़रा इस पर इन डिटेल बात करेंगे। अरशद यूसुफ जई सीनियर सहाफ़ी काबुल से हमें ज्वाइन करेंगे, और हमने ज़रा हाफिज़ नईमुर रहमान साहब जो कि ज़ाहिर रहनुमा जमात इस्लामी के, उनसे ज़रा जानना चाह रहे हैं कि तालिबान की जब हम बात करते हैं तो ज़ाहिर है पाकिस्तान में मौजूद सियासी और फिर सियासी मजहबी जमातों का एक अपना फॉर्मूला है जिसके तहत उनकी इंटेकमेंट्स भी हैं, तो ज़रा उस पर भी अभी आज बात करनी है। लेकिन मैं बात का आगाज़ करना चाहूँगी सैयद गजनफर अली साहब आपसे। ब्रिगेडियर साहब फरमाइएगा कि अभी तक तो इत्तलात आज तो ये थी कि शायद आज बाद नमाज जुमा जो है वो तालिबान अपनी नई हुकूमत का बाकायदा ऐलान कर देंगे, लेकिन वो एक हफ्ते के लिए मौखर कर दिया गया। अब जब हमने वहाँ इनसाइड लेना शुरू की तो लोग ये कह रहे हैं कि शायद कुछ धड़े नहीं मान रहे कुछ मामलात पर। क्या कहिएगा इस वक्त तालिबान की अभी तक की जो सूरत हाल सामने आ रही है इस पर? बहुत बहुत शुक्रिया। असल में एक तो जहन में रखिएगा अमरीकी फ़ौजों का इनखला जो 31 तारीख को हुआ और आज 3 तारीख है, और तालिबान ने बारहा ये कहा था कि जिस वक्त अमरीकी फ़ौजी यहाँ से निकल नहीं जाते उस वक्त हम गवर्नमेंट हुकूमत साजी के अमल में आ नहीं सकते। ठीक है। दूसरी बात है उनके जितने फंड्स हैं वो अमेरिकन ने फ्रीज कर दिए, $9 बिलियन जो उनके पड़े हैं। वर्ल्ड बैंक और मालियाती अदारे जो हैं उन्होंने उनको कोई इमदाद नहीं दी। अब जो उन्होंने एक सेंट्रल बैंक के गवर्नर लगाए हैं उन्होंने जो पॉलिसी दी है उसके हिसाब से वो $100 अ डे लोग निकाल सकते हैं। अब $100 अ डे निकालेंगे तो कारोबार किस तरह चलेगा, लोगों को पेमेंट किस तरह होगी, तो वो एक सिचुएशन सामने खड़ी हुई है जो बहुत अलार्मिंग है। इस वक्त तालिबान एक पहले दौर से ज़्यादा इस वक्त एक एडवांटेजियस पोजीशन में है, और वो एडवांटेजियस पोजीशन ये है कि उनकी पॉलिटिकल कनेक्टिविटी है बहुत सारे ममालिक से। जैसे आपने देखा जब उन्होंने मुज़ाकरात किए तो चाइना भी वो गए, उनसे ओपनिंग है, ईरान से ओपनिंग है, पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात हैं, रशिया इंटरेस्टेड है, टर्की इंटरेस्टेड है इन तमाम कामों में। टर्की ने नेटो की वजह से, उनके कहने की वजह से अपनी अफवाज वहाँ से निकाल ली है। जो पहले जो उनका दौर था उसमें वो एक आइसोलेशन में होते थे, इस वक्त वो इन टच हैं और कनेक्टेड हैं बहुत सारे ममालिक से। दूसरा ये जो चीज़ है वो ये है कि उनको सिवाय पंजशेर के बाकी किसी इलाके में, जैसे पहले वॉरलॉर्ड्स हुआ करते थे अफगानिस्तान में, सेंट्रल गवर्नमेंट जो सिर्फ काबुल तक महदूद होती थी, बाकी वॉरलॉर्ड्स की अपनी हुकूमत, वो भी वहाँ पे जनरल इस्माइल मौजूद नहीं है, अपना दोस्तम मौजूद नहीं है, तानूर नहीं है, बाकी लोग वहाँ से चले गए। और खबर ये आ रही है कि पंजशेर ये अमर साले जो है वो भी वहाँ से भाग के ताजिकिस्तान चला गया। ये भी उनको एडवांटेज है। अब इस एडवांटेज के अंदर जो आपने जो बात की मुख्तलिफ धड़ों को शामिल करने की, तो आपको पता है कि गवर्नमेंट के इस किस्म के हालात में जब एक गासवाना ऑक्यूपेशनल आर्मी के निकलने के बाद जब आप हुकूमत साजी के अमल में दाखिल होते हैं और सिर्फ एक ही पार्टी होती है या एक ही तालिबान का ग्रुप था जिसने कि पूरे अफगानिस्तान के अंदर जो है वो 11 दिनों के अंदर कब्जा किया, तो वो एक डोमिनेटिंग पोजीशन में है। अब उस डोमिनेटिंग पोजीशन के अंदर जो बड़ी पोजीशन है उसके अंदर उन्होंने छोटे ग्रुपों को इन्वॉल्व करना है। अब आप वहाँ पे एथनिक कंपोजिशन देखें तो आपको पता चलेगा कि 40% तो पश्तून है, 25% ताजिक हैं और 9% उज़्बेक और हज़ाराज़ हैं, और 45% ताजिक जो हैं वो ताजिक जो हैं वो ज़्यादातर पंजशेर के अंदर है। और पंजशेर में आपने कहा कि वहाँ पे कन्फ्रंटेशन की सूरत हाल पैदा होती जा रही है। तो तालिबान के लिए मेरे नज़र में गिव एंड टेक में गिव करना बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है, और वो इस पोजीशन में अपने आप को नहीं समझ रहे हैं, बल्कि वो लोगों से टेक इन करना चाहते हैं। और जैसे उन्होंने ये भी कह दिया कि जी हम औरतों को भी हुकूमत साजी में शामिल करेंगे, फिर बहुत सारी चीज़ें उन्होंने और भी अपने पहले बयानात जो हैं उनमें अनाउंस किए हैं, और वहाँ पे बहुत सारी ऐसी औरतें मौजूद हैं जो गवर्नमेंट का पहले भी इससे हिस्सा रही हैं। एक हबीबा खातून है वहाँ पे जो पहली फीमेल गवर्नर थी अफगानिस्तान के अंदर, और इसी तरह ब्रिगेडियर जनरल खालिद मोहम्मद ज़ई हैं
جو افغان آرمی کے اندر میں بریگیڈیئر جنرل کے عہدے پہ فائز تھی. تو اس قسم کی لوگ موجود ہیں جن کو طالبان نے شامل کرنا ہے. دے ہیو ٹو گیو ٹو دی پیپل, کیونکہ وہ ایک میجورٹی پاپولیشن بھی ہے, میجورٹی پشتون گروپ بھی ہے, اور اس کے اوپر انہوں نے افغانستان کے اندر اپنی ڈومیننس ہر جگہ پہ قائم بھی کی ہے. جیسے اب آپ دیکھ رہی ہیں کہ جو خبریں آ رہی ہیں, ویسٹرن پریس کے ذریعے جو خبریں آ رہی ہیں, اس میں یہ صاف ظاہر بتایا جا رہا ہے کہ افغانستان کے میجر شہروں میں, ایون رورل ایریاز میں بھی, بلکہ جو شہر ہیں وہاں ایکٹیویٹیز بھی ڈے ٹو ڈے ایکٹیویٹیز بھی چل رہی ہیں, اور وہاں پہ لا اینڈ آرڈر سچویشن بھی وہ جو امریکن آرمی کے زمانے میں جو تھریٹ ہوتا تھا, جس طرح تباہی امریکن نے اس ملک کی ہے, جس طرح انہوں نے نائٹ ریڈز کر کے وہاں پہ لوگوں کو مارا ہے, عورتوں کی آبروریزی کی ہے, بچوں کو اغوا کیا ہے, وہ صورتحال آج طالبان میں نہیں ہے. اب دو چیزیں پرابلمز ہیں. ایک پرابلمز ہے حکومت سازی کی, جس میں آئی پرسنلی فیل کہ ان کو ٹائم لگے گا, اینڈ دے شوڈ ٹیک دیئر ٹائم پوری ڈیلیبریشن سے. اور دوسری معاشی ہے, اگر ان کو معاشیات کی لبرٹی مل جائے تو حکومت سازی بھی آسان ہو جائے. لیکن چین کا جو نقطہ آپ نے بتایا سید غضنفر علی صاحب, آئی تھنک وہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ فیکٹر ہے جس کو آگے چل کے ہم ڈیبیٹ کریں گے. لیکن افغانستان کا جو سرحدی علاقہ ہے, جو چمن سے آنے والے کئی افغان جو مہاجرین ہیں, ظاہر ہے وہ وہاں پر راستوں پر بھیک مانگنے پر مجبور ہیں. بالکل درست بات کہہ رہے ہیں سید غضنفر علی صاحب کہ وہاں پر معاشی صورتحال ابتری کا شکار ہے. لیکن نظام حکومت کے لیے حافظ صاحب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو بتایا جا رہا ہے ملا ہیبت اللہ جو ہیں وہ سپریم کمانڈر کی حیثیت سے ابھر کے سامنے آئیں گے. پھر بتایا جا رہا ہے ملا عبدالغنی بردرز جو ہیں ان کو حکومت سازی میں جگہ ملے گی. سو یہ ان سارے فریکشنز جتنے بھی لوگ ہیں ان کے ساتھ حکومت سازی کرنے کا جو عمل ہے, اس میں تعطل آپ سمجھتے ہیں کیا طالبان مزید اس پر غور و خوض کے لیے کر رہے ہیں, یا وہ دھڑے بندی جن کو یکجا کرنا ضروری ہے, جن کی پرسنٹیج ابھی غضنفر صاحب بتا رہے تھے, اس جانب کچھ خدشات آپ کو دکھائی دیتے ہیں؟ دیکھیں حسنا, بات یہ ہے کہ 20 سال ایسے گزرے افغانستان میں جس میں امریکہ اس طاقت کے ساتھ آیا تھا کہ ہم مٹا دیں گے, ختم کر دیں گے, اور انہوں نے واقعی تورا بورا بنا دیا پورے افغانستان کو. اور کتنی مرتبہ تو امریکن پریزیڈنٹس جو تھے وہ اعلان کرتے رہے کہ ہم نے طالبان کی حکومت کو ختم کر دیا, ان سے کوئی بات نہیں ہوگی, ہم نے مٹا دیا, ہم نے ختم کر دیا. طالبان کو, افغان طالبان کو جو کریڈٹ جاتا ہے وہ یہ کہ انہوں نے مزاحمت کو ایک دن کے لیے بھی نہیں چھوڑا. انہیں اپنے دوستوں سے بھی جو ہے وہ اچھا رویے کا مظاہرہ ان کے ساتھ نہیں ہوا, اس کے باوجود بھی انہوں نے جد و جہد کی, مزاحمت کی. اس مزاحمت, جد و جہد, اور جس کو ہمیں جہاد کہنا چاہیے اس لیے کہ ہمارا اسلامی شعار ہے کہ آکوپیشنل جو فورس ہوتی ہے اس کے خلاف عسکری جد و جہد جہاد فی سبیل اللہ ہے, اور انہوں نے وہ کیا. اور اس کے نتیجے میں دنیا کی سب سے بڑی طاقت, سب سے بڑی ٹیکنالوجی اور 40 ملکوں کا اتحاد, اس کو شکست کھانی پڑی. یہ انسانی تاریخ کا بہت بڑا واقعہ ہے, یہ اس صدی کا نہیں, انسانی تاریخ کا بہت بڑا واقعہ ہے. اور افغانستان کو اعزاز حاصل ہے کہ اس نے 3 سپر پاورز کا قبرستان بنایا ہے افغانستان کو, اور اس میں برطانیہ گیا, روس گیا اور اب امریکہ گیا. تو اب آپ یہ بتائیں, ایک بات تو اس کو اسٹیبلش کرنا چاہیے کہ افغان طالبان نے دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور کو شکست دے دی ہے. بہت سارے لوگ ابھی تک ذہنی طور پر اس بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے, آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. خود تسلیم کر دیا اس نے, وہ کہہ رہا ہے وہ کر رہا ہے. لیکن جو امریکی غلامی کا اثر ہے نا, وہ غلامی کا اثر ایسا ہوتا ہے کہ نظر بھی آ رہا ہوتا ہے, پھر بھی بندہ کہتا ہے کہ نہیں ابھی ذرا دیکھ لیں, 4 دن بعد دیکھیں گے. لیکن بہرحال ایک کام تو یہ ہو گیا. دوسری بات یہ کہ افغان طالبان کو کریڈٹ جاتا ہے کہ پچھلے عرصے میں ان سے بہت سارے لوگوں کو شکایت ضرور تھیں, اور ظاہر ہے وہ بھی ایک بہت بڑا فینومینا ہے کہ کس طرح سے وہ ایمرج کیے تھے. لیکن جب انہوں نے حالات کو دیکھا ہے اور انٹریکشن کیا ہے تمام تر لوگوں سے, اور 20 سال مزاحمت کی ہے, تو اس کے بعد آپ دیکھیں کہ وہ کتنے سیزنڈ پولیٹیشین بن گئے ہیں, ڈپلومیٹ بن گئے ہیں. یعنی ایسا افغانستان جو 40 سال سے بارود کا ڈھیر بنا ہوا ہے, وہاں سے ایک ایسی قوت نکلے جو اس وقت دنیا کے سب سے زیادہ اگر کوئی ڈپلومیٹ لوگ ہوتے ہیں نا, وہ چائنیز ہوتے ہیں, یا امریکنز ہوتے ہیں, یا برٹشرز ہوتے ہیں. وہ ان سے زیادہ اچھی لینگویج میں میڈیا سے بات کر رہے ہیں. حافظ صاحب آپ سے یہ میں اس لیے کہہ سکتی ہوں کیونکہ میری خود وہاں پہ جب کانٹیکٹ ہو رہے ہیں ان لوگوں کے لوگوں سے اور ہمارے باقی ٹیم کے ممبرز کے بھی, تو وہ جس طرح رسپونڈ کر رہے ہیں یہ ایک بالکل الگ بات ہے. لیکن میں حافظ صاحب یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ افغانستان سے سر بہت بڑا برین ڈرین ہو رہا ہے, اس میں دو رائے نہیں ہے. لوگ چھوڑ کر کے 2 دن پہلے بھی سہیل شاہین صاحب جو ہیں ترجمان طالبان, افغان طالبان, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی اگر آواز لگائی جائے کہ کون کون جائے گا تو ظاہر ہے لوگ تو چھوڑ کے جائیں گے. تو افغانستان میں ہمارے پاس سے لوگ جا رہے ہیں, وہ خود تسلیم کر رہے ہیں اس بات کو. افغانستان مضبوط ہوگا اور لوگوں کو یہ پتہ چلے گا کہ افغان طالبان سب لوگوں کو اکوموڈیٹ کر رہے ہیں اور اس کی اکانومی بھی آگے بڑھے گی اور امن قائم ہوگا, تو جو جا رہے ہیں وہ واپس بھی آئیں گے. دیکھیں جب ایران میں انقلاب آیا تھا تو اس کے بعد کتنی بڑی تعداد تھی جو امریکہ چلی گئی تھی, جو فرانس چلی گئی تھی, جو یہاں پر آ گئی تھی. لیکن اس کے بعد جب انہوں نے اپنے آپ کو اسٹیبلش کیا تو آہستہ آہستہ لوگ واپس بھی گئے, اور جس کو نہیں آنا ہے وہ نہیں آئے. بات یہ ہے کہ افغان طالبان کوئی حکومت تھوڑی کر رہے تھے پہلے,
हुकूमत तो अमेरिका कर रहा था और अमेरिका की नॉमिनेटेड गवर्नमेंट्स कर रही थी, कोई जमहूरियत नहीं थी वहां पर। जमहूरियत लेकिन करज़ई साहब भी इस काबीना का हिस्सा बनेंगे, तालिबान वाली। जरा मैं बात कर लूं गजनफर साहब से, फिर आपसे भी इस पर ओपिनियन लेती हूँ। ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैयद गजनफर अली साहब, फरमाइएगा कि हामिद करज़ई भी, उनका नाम भी है कि जो फॉर्मेशन होगी गवर्नमेंट की, उसमें ज़ाहिर अब्दुल्ला साहब भी होंगे, फिर हामिद करज़ई भी होंगे और दीगर और लोगों के नाम भी हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, स्टेक होल्डर्स हैं वहां पर। लेकिन इकोनॉमिक जोन की जिस तरफ आप निशानदेही कर रहे हैं, आप समझते हैं कि चाइना फौरी तौर पर वो इस्तेहकाम बख्श सकता है, जिसकी आज भी हमने प्रेसर में सुना है बातचीत में तालिबान की जानिब से बार बार ये कहा जा रहा है कि चाइना पे हमें बहुत ज्यादा ट्रस्ट है। तो आप समझते हैं कि फौरी रिहैबिलिटेशन कर सकता है चाइना इस सूरत हाल में, जब बहुत सारी चीजें हाथ से निकल पहली बात, जो आपने हामिद करज़ई और अब्दुल्ला का नाम लिया, तो आई विश कि तालिबान उसको शामिल न करे। हामिद करज़ई ड्रग स्मगलर, और उसका भाई भी आपको पता है जो मारा गया था ड्रग स्मगलिंग के अंदर, एंड ही इज ऑन द रोल ऑफ नंबर ऑफ एजेंसीज। इसी तरह अब्दुल्ला जो है वो हुकूमत में रहा अमेरिकन की मर्जी से, अमेरिकन की पेट्रोनेज से और अमेरिकन की अपना आशीर्वाद से। लेकिन चूंकि वो उसका बैकग्राउंड एक ताजिक का है, तो हो सकता है उसको गवर्नमेंट में वो साथ लेके चले, क्योंकि पंचेर में तो प्रॉब्लम है। अब ये उनकी मर्जी है कि वो किसको शामिल करते हैं, लेकिन वो मुज़ाकरात का हिस्सा जरूर है। हामिद करज़ई भी और अब्दुल्ला भी। इसके साथ साथ उन्होंने अपना फॉरेन मिनिस्टर भी अनाउंस कर दिया है, शेर मोहम्मद सनतजई अनाउंस किया, जो दोहा में उनके लीडर भी उसमें भी रहे हैं, और वो एक पहले भी डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर रह चुके हैं। सेंट्रल बैंक का गवर्नर भी उन्होंने लगा दिया है, और उन्होंने ये भी इंदिया दे दिया कि हम 12, 14, 15, 16 मेंबर्स की गवर्निंग काउंसिल बनाएंगे, उसके ऊपर एक सुप्रीम लीडर होगा। तो सुप्रीम लीडर में अहमदुल्ला आते हैं, अब मुल्ला बरादर आते हैं, ये अब आने वाले दिनों में देखा जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी एक 12 मेंबर की तो कैबिनेट ऑलरेडी एक जी बिल्कुल ऐसे ही 25 लोगों पर मुहित अगली होगी, 25 अफराद पर मुहित जो करनी है। अब चाइना की जो आप बात कर रही है, तो अगर आप बैकग्राउंड में देखें तो 2019 में का अगर आप रिकॉर्ड निकालें, स्टैटिस्टिक निकालें, तो चाइना ने 2019 में $400 मिलियन जो है वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की थी अफगानिस्तान के अंदर। जबकि अमेरिका जो तबाह कर रहा था उस वक्त अफगानिस्तान को, अफगानिस्तान पे छाया हुआ था, वहाँ पे लूटमार कर रहा था। पॉपी की सबसे ज़्यादा कल्टीवेशन तारीख में उस वक्त हुई है, हीरोइन की, जब अमेरिकन फोर्सेस और नेटो फोर्सेस वहाँ पे मौजूद, और दुनिया को लेक्चर देते हैं कि जी हमने ये तंजीम बना दी है ड्रग्स को रोकने के लिए। तो ये जो हिपोक्रेसी अमेरिकन की है, जिसने अफगानिस्तान को तबाह किया, उन्होंने $18 मिलियन उस जमाने में अफगानिस्तान के अंदर इन्वेस्ट किए थे। फिर आपको पता है कि चाइना का और अफगानिस्तान की एक कनेक्टिविटी है, वाखान कॉरिडोर पे कुछ 47 माइल का एक ट्रैक है, वहाँ पे चाइना एक रोड बना रहा है जिसपे जिनजियांग को वो अफगानिस्तान से कनेक्ट करेगा। फिर उसके साथ साथ आपने अगर वहाँ पे देखे तो चाइना अफगानिस्तान के अंदर मिनरल्स हैं, रेयर जो है अर्थ मटेरियल्स हैं, और बहुत सारी और चीजें हैं। आज ज़बीउल्लाह साहब ने भी इन्हीं सारी चीजों के इंडिकेटर्स दिए हैं। मुझे कतई कलामी की माफी दीजिएगा सैयद गजनफर अली साहब, मैं ब्रेक पे जा रही हूँ। ब्रेक से जरा वापस आकर शायद ये लफ्ज कहने में बहुत बुरा लगे सुनने वाले और देखने वालों को, लेकिन मैं ये पूछना चाहूंगी सवाल दोनों मेरे शुरका से कि एक जानिब तो गवर्नमेंट ये बात कह रही है कि अफगानिस्तान में हमारा कोई फेवरेट नहीं है, अभी तक यही बात हो रही है, लेकिन हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में बहुत सारे लोग फेवरेट कह रहे हैं तालिबान को। सो ये तालिबान फेवरेटिज्म जो है, इसके कोई रिबटल्स फ्यूचर में खुदा ना खास्ता अगर होते हैं तो फिर पाकिस्तान कहां खड़ा होगा? राइट आफ्टर दिस ब्रेक यू वाचिंग 7 से 8। हम ब्रेक पर थे और ब्रेक पे जाते हुए मैंने कहा कि शायद एक ये तो मामला है जो इकोनॉमिक इश्यूज के हवाले से, लेकिन तालिबान ने, मैंने कहा कि वो कह चुके हैं कि अब मुआशी तरक्की के लिए लड़ना है और साथ साथ चीन पार्टनर होगा, जिस पे अभी बात कर रहे थे सैयद गजनफर अली साहब भी और हाफिज साहब भी। हाफिज साहब जरा पहले मैं आपसे एक नुक्ते पे जवाब ले लूं, फिर जरा हम आगे बढ़ेंगे, सैयद गजनफर अली साहब से बात करेंगे। फरमाइएगा कि शायद ये बात सुनने में बहुत बुरी महसूस हो या गलत हो या आप रिजेक्ट कर दें, गो के वजीर आजम पाकिस्तान से लेकर हमारी रियासत का ये पूरी और खुले तरीके से कहना यह है कि अफगानिस्तान में मरबूत निज़ाम हुकूमत चाहते हैं और हमारा कोई फेवरेट नहीं है। आज वजीर खारजा ने भी ये कहा, लेकिन एक फैक्टर या कुछ फ्रैक्शंस ऐसे हैं जहां से तक़वियत या उस चीज को कहीं ना कहीं उसकी खुशी भी मनाई जा रही है, तो इस चीज को कैसे देखते हैं? अच्छा, एक तो वो खुशी है ना जो
اس وقت پوری شکست دنیا کی ہے میں امریکہ میں. ہاں ٹھیک ہے, امریکہ کی شکست کی ہے. اوکے. اور دوسری خوشی یہ ہے کہ امریکہ کو شکست دی جہاد نے, ایمان نے, اور جو ہے وہ ایک مزاحمت نے. ٹھیک ہے. اب تیسری بات یہ ہے کہ ظاہر ہے دیکھیں بہت سارے لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ کوئی سیکٹیرین ایشو ہے, ٹھیک ہے, کوئی ایتھنک معاملہ ہے, تو ہر ایک کو حق حاصل ہے کہ وہ جو ہے خوشی منائے. لیکن افغان طالبان کا جہاں تک تعلق ہے, وہ جس طرح سے بہت ہی طریقے کے ساتھ چیزوں کو چل رہے ہیں, اور انہوں نے اپنے آپ کو ڈیٹیچ کیا ہے ان تمام معاملات سے کہ جو افغانستان کے علاوہ ملکوں کے انکلوڈنگ پاکستان, یعنی پاکستان میں جو دہشت گردانہ کارروائیاں ہوتی رہیں طالبان کے بینر کے نیچے, انہوں نے افغان طالبان نے اس کو اپنے آپ سے علیحدہ کر لیا ہے. پہلے بھی کیا تھا. ٹھیک ہے, پہلے بھی کیا تھا, اور اب تو انہوں نے بہت واضح طور پر کہہ دیا ہے. ٹھیک ہے. اب اگر کوئی کہتا ہے کہ ہمارا اس سے تعلق ہے تو وہ تو اس کے ذمہ دار نہیں ہے نا. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں دونوں کو, افغان طالبان کو بھی ظاہر مستقبل میں پاکستان کے معاملات میں اس طرح کی مداخلت نہیں کرنی ہوگی, اور پاکستان کو بھی اب اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ بحیثیت مجموعی ان سے برادرانہ تعلقات قائم کریں, جس طرح اسٹیٹس کے رابطے ہوتے ہیں. اگر ہم بھی اس غلط فہمی میں رہیں کہ وہ ابھی بھی ہماری ایکسٹینشن ہے تو اس سے ہمیں نقصان ہوگا. لیکن حافظ صاحب ہم نے کبھی شاید اس طرح سے نہیں کیا, لیکن انڈیا کے زیر اثر آ کر افغانستان سے پاکستان کے لیے دہشت گردانہ کارروائیاں ہوئی ہیں, امریکہ کی اس کو ایڈمٹ بھی کیا گیا ہے. دیکھیں یہی وہ بات ہے کہ جب آپ نے اپنی پالیسی تبدیل کی اور جب امریکہ یہاں پر آیا اور آپ امریکہ کے ساتھ ہو گئے, اور اس کے بعد سب سے زیادہ جو فائدہ ہوا وہ بھارت کو بالکل ہوا, اور اس کا خمیازہ سب سے زیادہ پاکستان نے بھگتا. یہاں پر کتنی بڑی تعداد میں دہشت. اچھا, اب سب سے زیادہ تکلیف کس کو ہے؟ بھارت کو, انڈیا کو. اور پاکستان کو اتنی بڑی بلیسنگ ملی ہے کہ ان کا پورا نیٹ ورک ٹوٹ گیا ہے جو انڈینز کا ہے. تو اس لیے پاکستان کی گورنمنٹ کو افغان طالبان کو نہ صرف ریکگنائز کرنا چاہیے, وی آر ڈوئنگ اٹ نا, لیکن حافظ صاحب وہی والا سوال میں ذرا سپورٹ فراہم کرنی چاہیے. بالکل سپورٹ بھی ہوگی. غضنفر صاحب آپ فرمائیے گا, سید غضنفر علی صاحب فرمائیے گا کہ یہ دونوں سوالات کیسے دیکھتے ہیں. دیکھیں ایک تو بات ہے جو کہ اسٹیٹ کا بیانیہ ہے جس کو ہم سب ظاہر سپورٹ کرتے ہیں اور اسی کو ٹو کرتے ہیں کہ ہمارا کوئی فیوریٹ نہیں ہے, لیکن ہم جانتے ہیں کہ بہت ساری جگہوں پر فیوریٹ, میں نہیں لفظ استعمال کرنا چاہ رہی, لیکن بہت خوشی بھی ہے کہ طالبان آ گئے تو ان کو لگ رہا ہے کہ پاکستان میں جو کچھ فیکٹرز ہیں جو پاکستان میں کہیں نہ کہیں دہشت گردی کر سکتے ہیں, شاید ان کو سپورٹ مل جائے گی اس سے. کیا جواب دیجیے گا اس کا؟ دیکھیے افغانستان کی گورنمنٹ گراؤنڈ سچویشن دیکھیے. جب آپ فیوریٹ کی بات کرتی ہے تو فیوریٹ کا مطلب ریلیٹڈ ہوتی ہے انڈیویجول سے یا پارٹیز سے, کہ جی میرا فلانا فیوریٹ, آپ اس کو پرائم منسٹر بنا دیں, فلانا فیوریٹ اس کو وزیر خارجہ بنا دیں, اور ہم نامینیٹ کرنا شروع کر دیں کہ جی فلانے کو یہ کر دیں. یہ فیوریٹزم ہوتا ہے. دوسرا فیوریٹزم ہوتا ہے کہ 4 پارٹیاں ایگزسٹ کر رہی ہیں, اس میں سے آپ کہیں کہ نہیں اس کو چھوڑ دیں, ایک پارٹی کو فلانی پارٹی ہے اس کو ہر حال میں آپ حکومت دیں, اس کا صدر بھی بنائیں, اس کا وزیر اعظم بھی بنائیں, اور اس کا فارن منسٹر بھی بنائیں. اب افغانستان کے اندر کتنی اس وقت کون ہے اسٹیک ہولڈر میں, کس نے حکومت بنانی؟ لا محالہ آپ لوگوں کو پسند آئے نہ پسند آئے, کسی کو خوشی ہو کسی کو غمی ہو, لیکن گراؤنڈ ریالٹی ہے کہ دی اونلی فورس پریزنٹ ان افغانستان گورنمنٹ میکنگ کے لیے وہ ہے طالبان. اس طالبان کو پاکستان نے نہیں بلکہ دنیا نے پولیٹیکل فورس ایکسپٹ کر لیا ہے. جب امریکنز نے اس سے مذاکرات شروع کیے تو مذاکرات دہشت گردوں سے تو نہیں ہوتے, مذاکرات تو پولیٹیکل انٹائٹیز سے ہوتے ہیں, یا اگر وار ہو رہی ہوتی ہے تو مذاکرات 2 ملٹری لیڈرز کے درمیان ہوتے ہیں, اگر کوئی پولیٹیکل ڈپلومیٹک ایشو ہوتا ہے تو وزیر خارجہ کے درمیان ہوتے ہیں. اب جب امریکن نے ان کو پولیٹیکل فورس تسلیم کر لیا تو حکومت تو بھئی انہوں نے بنانی. ہم جب یہ کہتے ہیں ہمارا فیوریٹ نہیں ہے, وہ اس چیز سے ریلیٹڈ ہے کہ ہم اپنے بندوں کو نامینیٹ کریں, ہم کہیں یہ پالیسی بنائیں, ہم وہ نہیں کر رہے. ہم نے جو کچھ کیا طالبان کو ٹیبل پہ لے کے آئے, مذاکرات ہم نے شروع کرا دیے. اب وہ مذاکرات کچھ فریکشنز کہتے ہیں, لاسٹ اس پہ کامنٹ کر دیجئے گا ہاں نہیں کا, کچھ لوگوں نے یہ سوال اٹھایا کہ یہ مذاکرات اگر اسلام آباد میں ہوتے تو زیادہ شاید فائدہ ہوتا, اور کیوں نہیں ہو سکے, کیا کہیے گا اس پر؟ سہولت تو دی ہم نے طالبان کو ٹیبل ٹاک تک لانے کے لیے. اسلام آباد میں مذاکرات تو ہوئے جب افغانستان میں کیپچر کیا تو 9 آدمی کا وفد افغانستان پاکستان میں آیا تھا نا اگلے دن ہی مذاکرات کرنے کے لیے. لیکن چونکہ دوحہ آپ نے ایک نیوٹرل فیکٹر پہ جانتا, اور میں نے کہا یہ اچھا ہوا کہ پاکستان میں مذاکرات ہوئے, پھر یہ آپ کے اوپر بلیم آتا کہ آپ نے مذاکرات کو منور کیا. یہ بھی ٹھیک ہے, فیئر انف. بریگیڈیئر ریٹائرڈ غضنفر علی صاحب بہت بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا. حافظ نعیم الرحمان صاحب آپ کا بھی بے حد شکریہ. آج کا پروگرام آپ نے دیکھا, مجھے امید ہے کہ آئندہ دنوں میں جب طالبان اپنی حکومت قائم کریں گے اس میں ظاہر وزیر اعظم, صدر اور دیگر لوگوں کی تعیناتیاں ہوں گی, لیکن سپریم کمان جو ہے وہ ملا ہیبت اللہ کے ہاتھ میں ہوگی. تو اس سینیریو میں افغانستان کس طرح اپنی معاشی پالیسیز کو بھی فورسی کر رہا ہے, شاید یہ دیکھنا وقت کی اہم ضرورت ہے. آج کے پروگرام سے ثنا ہاشمی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.